بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: العلماء ورثة الانبیاء، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی کا احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو گزشتہ ہفتے کی طرح اس مرتبہ بھی اس محفل کو، اس انجمن کو سجانے کی توفیق عنایت فرمائی، اور مزید کرم یہ ہوا کہ بندہ ناچیز کو آپ حضرات کے سامنے کچھ دیر لب گشائی کرنے کا موقع ملا، ورنہ میری اتنی بساط نہیں ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ کہہ سکوں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز سامعین کرام و حاضرین انجمن، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو 70,000 مخلوقات سے مزین فرمایا، اور ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اشرف مخلوق انسان ہے، اور انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضلیت و فضیلت کے حامل علماء کرام ہیں، جن کے بارے میں خداوند قدوس کا ارشاد ہے: انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ ڈرنے والے مخلوقات میں سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء کرام ہیں، میری اطاعت میں سبقت لے جانے والے یہی علماء کرام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ پہچاننے والے یہی علماء کرام ہیں، گمراہ قوم کو راہ دکھلانے والے یہی علماء کرام ہیں، قوم کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنے والے یہی علماء کرام ہیں، قوم کے رہبر یہی علماء کرام ہیں، قوم کی حفاظت کرنے والے یہی علماء کرام ہیں، ایمان کی حفاظت کرنے والے یہی علماء کرام ہیں، اسلام کی زینت یہی علماء کرام ہیں، گمراہ قوم کو راہ دکھلانے والے یہی علماء کرام ہیں۔ انجمن میں تشریف فرما جامعہ حضا کے نوشگفتہ پھولو، یہی علماء کرام اخروی اعتبار سے تو اس قوم کے رہبر ہیں ہی، لیکن دنیاوی اعتبار سے اس قوم نے، انہی علماء کرام نے اس قوم کی جتنی خدمات کی ہیں وہ دنیا والوں پر مخفی نہیں ہے۔ چنانچہ ہندوستان میں سب سے پہلے علم کا پرچم لہرانے والے یہی علماء کرام ہیں، جنہوں نے اپنی جان و مال کو قربان کر دیا، اپنی جان و مال کو قربان کر دیا، حتیٰ کہ شہید ہو گئے، لیکن قوم کی خدمات کو فراموش نہیں کیا۔ نیز علماء کرام انبیاء کے نائب ہیں،
جن کاموں کو، جن امور کو انبیاء کرام نے انجام دیا ہے، وہی کام حضرات علماء کرام دے رہے ہیں اور دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کل قیامت تک یہی علماء کرام خدمات کو انجام دیتے رہیں گے۔ کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ جس نے علماء کرام کی توہین کی، گویا کہ اس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اور جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تو اس نے اللہ تبارک و تعالی کی توہین کی۔ اب آپ ہی بتلائیے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالی کی توہین کی اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ یقیناً وہ جہنم میں جائے گا، جہنم کے آگ اس کو جلا کر کے رکھ دے گا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جس طرح دنیا کا اسلوب ہے، دنیا کا طریقہ ہے، اگر کوئی کسی کے ورثاء کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کی برائی کرتا ہے، طعن و تشنیع اس کی کرتا ہے، تو ضرور بھی ضرور اس کو دنیا میں تکلیف پہنچ کے رہتی ہے۔ اسی طرح جس نے علماء کرام کی طعن و تشنیع کی، گویا کہ اس نے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طعن و تشنیع کی، اور جس نے علماء کرام کو برا بھلا کہا تو اس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ جس نے علماء کرام سے بغاوت کی، گویا کہ اس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کی۔ جس نے علماء کرام کو گالیاں دی، گویا کہ اس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی۔ جس نے علماء کرام سے روگردانی کی، گویا کہ اس نے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ معزز سامعین کرام، اس موقع پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ اس واقعے کو سنانے کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، ایک شخص تھا جس نے پوری زندگی علماء کرام سے روگردانی اور طعنہ تشنیع میں گزار دی۔ وہ علماء کرام سے بغض و عناد رکھتا تھا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد رکھتا تھا۔ چنانچہ جب اس کا انتقال ہوا، لہرانے دہرانے کے بعد اس کو کفن پہنا دیا، اور کفن پہنانے کے بعد جب اس کو قبرستان کے اندر لایا گیا اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جب اس کو قبر کے اندر اتارا گیا تو لوگوں نے چاہا کہ اس کے روح کو قبلے کی طرف کر دیں۔ چنانچہ لوگوں نے اس کو قبلے کی طرف اس کا روح کرنا چاہا، لیکن اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھر گیا۔ لوگوں نے بار بار اس کا چہرہ قبلے کی طرف کیا، لیکن اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھر گیا، قبلے کی طرف اس کا چہرہ نہیں ہوا۔ آخرکار لوگوں نے اس شخص کو یوں ہی دفن کر دیا۔ دفنانے کے بعد جب لوگ گھر واپسی تشریف لائیں اور اس شخص کے رشتہ داروں سے، گھر والوں سے معلوم کیا کہ اس کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، تو اس کے رشتہ داروں نے، اس کے گھر والوں نے بتلایا کہ یہی وہ شخص ہے جو علماء کرام سے بغض و عناد رکھا کرتا تھا، ساری زندگی علماء کرام کو گالیاں دیتا تھا، طعن و تشنیع علماء کرام سے کیا کرتا تھا۔ آج اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی طرف سے اس کا رخ پھیر دیا، اس کا چہرہ پھیر دیا۔ معزز سامعین کرام، کتنی بڑی سزا ملی اس کو علماء کرام سے بغض و عناد رکھنے کی وجہ سے، علماء کرام کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے۔
کہ قبلے کی طرف اس کا رخ نہیں پھرا۔ لوگوں نے بار بار قبلے کی طرف اس کا چہرہ کرنا چاہا لیکن اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھر گیا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے علماء کرام کی عزت کریں، علماء کرام کی باتوں کو مانیں۔ یہی علماء کرام ہمارے رہبر ہیں، ان کے ہم پیچھے پیچھے کر چلیں۔ جو علماء کرام ہم کو بتلائیں انہیں کے طریقے پر ہم کام کریں، انہیں کے نہج پر ہم چلیں۔ علماء کرام کی عزت و توقیر کرنا ہمارا فرض ہے، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے علماء کرام کی عزت و توقیر کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔